السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے بات کریں گے حالیہ سیلاب کی۔ اس وقت پورے پاکستان میں آلموسٹ سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانیں اور بے شمار املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ آفت خداوندی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈیولپنگ کنٹری میں اس طرح کی آفات تسلسل سے آنا، یعنی 2 4 5 10 سال کے بعد پھر آ جانا، آپ سمجھیے کہ اس ملک کی معیشت بھی تباہ حال ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری یہ کہ تمام انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جہاں یہ سیلاب آیا ہے وہاں پر زمینوں کی آباد کاری کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، سبزیات ناپید ہو گئی ہیں، اور یہی سیلاب آگے چل کے اگر طوالت اختیار کر جاتے ہیں تو قحط سالی کا اسباب بنتے ہیں، اور یہی انفلیشن میں اضافے کا اسباب بھی بنتے ہیں۔ کچھ اس وقت پاکستان میں سچویشن اسی طرح کی ہے، تو آئیے سب مل کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے نجات دلائے، آمین۔ پھر اسی طرح بات کرتے ہیں، اس وقت جو سیاسی پارہ ہے وہ بھی انتہائی گرم ہے، سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ اگر دیکھی جائے تو صرف ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے پارٹی سطح سے ہٹ کر دیکھیے اس وقت کون سرگرم عمل ہے، تو آپ کو صرف ایک نام سامنے آئے گا، باقی سارے حفظ ما تقدم کے تحت کارروائی میں مصروف عمل نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب 4.25 سال حکومت کرنے کے بعد جب معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک دیوالیہ ہونے لگا، تو تھنک ٹینک نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واقعی دیوالیہ ہو جائیں، اور پھر دوسری چیز یہ کہ عدم اعتماد، جب ان کو یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے تو لوگ ان کی پارٹی سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح پھر اپوزیشن کو موقع مل گیا، سیاسی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی۔ یاد رہے کہ تحریک عدم اعتماد ایک نام ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی شخص کو یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں رہا، تو گویا عمران خان صاحب قابل اعتبار نہیں رہے تھے، اس لیے انہیں ویڈ آؤٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے قیامت برپا کر دی، اور اس سارے معاملے کو کبھی وہ سازش کا رنگ دیتے تھے کہ جی میرے خلاف امریکن سازش ہوئی ہے، جب کہ اس سازش کی کلی کہیں اور جا کے کھلی، پتہ یہ چلا کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ عمران خان صاحب کا ذاتی بنایا ہوا ایک پروپیگنڈا تھا، چونکہ جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز تھیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کلیئرنس دے دی تھی کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی عمران خان صاحب اس جھوٹ کو لے کر آگے چلے اور اب تک چل رہے ہیں، پھر یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک طرف سیلاب کی وجہ سے ملک میں اس وقت انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے، تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے، اور دوسری طرف یہ صاحب ہے جناب عمران خان صاحب کہ یہ اس وقت پوری طرح اس سیاسی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے در پہ ہیں۔ ایک طرف وہ سیاسی جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری کورٹس جو اگرچہ ان کی اپنی کارکردگی اس وقت انتہائی بری ہے، یعنی 139 ممالک میں سے 130واں نمبر ہے، لیکن کس نے اسے توقیر دینی ہے؟ ہم نے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا ایک معاملہ اٹھا، جو 8 سال انہوں نے دبائے رکھا، مختلف ہیلے بہانے کیے، اسٹے پہ اسٹے لیتے رہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب اس کا فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ واقعی عمران خان صاحب
گلٹی پائے گئے ہیں، اور اب ایف آئی اے ان کے خلاف سرگرم عمل ہے، اور یہاں تک بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نوٹس بھی سرو کیے ہیں جسے اب بھی وہ نہیں مان رہے۔ پھر اس فرسٹریشن میں ان سے کچھ اور بھی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سارے سلسلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور حکمت عملی طے کی۔ انہوں نے یہ کیا کہ شہباز گل کو، جو ان کے فرنٹ مین تھے، چیف آف سٹاف تھے، ان سے ایک کام لیا، اور یہ دیکھیں کہ اے آر وائی کے چینل پہ انہوں نے ایک بیان داغ دیا جو سراسر پاکستان آرمی کے خلاف تھا، پاک فوج کے جوانوں کو اکسانے کے مترادف تھا، بلکہ انہوں نے کھلم کھلا ترغیب دی کہ آپ اپنے سینئرز کا حکم نہ مانیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے سنگین قسم کے معاملات عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ پھر ان کے خلاف جب مقدمہ بنا تو عمران خان صاحب نے ایک ریلی نکالی حمایت میں شہباز گل صاحب کے خلاف، اور اس ریلی میں انہوں نے کافی کچھ کہا، یہاں تک کہ متعلقہ جو عدالت تھی اس کے مجسٹریٹ کے اوپر بھی انہوں نے ڈائریکٹ وے میں دھمکی دی، نام لے کر کے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو توہین عدالت کا ایک مقدمہ ان کے خلاف بنا، وہ سیشن عدالت سے ہوتا ہوا اب ہائی کورٹ تک چلا گیا ہے، اور اس کے اوپر 3 رکنی ایک بینچ بنا تھا۔ 3 رکنی بینچ نے پھر یہ فیصلہ کیا اسے 5 رکنی بینچ بنایا جائے، اور اب 5 رکنی بینچ بنا ہے جس کا فیصلہ پیشی 31 تاریخ کو عمران خان صاحب کی 31 اگست کو ہونی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں عمران خان صاحب آ کر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ شو کاز نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس وقت جو تشکیل دیا گیا ہے، اس کے سربراہی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کر رہے ہیں، اور دیگر میں جسٹس طارق صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، اور وکالت کا کام جو انجام دے رہے ہیں وہ جو ہے وہ حامد صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے انجام دے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو اس وقت سارا مقدمہ ہے، دیکھتے ہیں کہ 31 اگست کو عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس کس طرف بیٹھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری عدالتوں کا نظام انتہائی خراب ہے، اور ان کی ریپو اس قدر خراب ہے کہ 139 ممالک میں سے 130واں جس عدالت کا نمبر ہو تو آپ خود سوچئے کہ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ پھر اوپر سے یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو بڑے زیرک انسان ہیں، جج بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ جتنی بھی توہین عدالت کیسز ہوئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر وہ ڈراوے سے آگے نہیں جاتے، یعنی صرف ڈراوا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے دی جائے۔ یہ اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں، کوئی ایک دو نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو حالات یہی لگتے ہیں کہ اس بار بھی عمران خان صاحب کی گلو خلاصی ہو جانی ہے، یعنی کچھ نہیں ہونا، بس ڈرا دھمکا کے یا مائنر کچھ بات کر کے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ بہرحال یہ انتہائی، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا اس ملک کے لیے کہ اس طرح شے ملتی ہے۔ یہ اس دفعہ کا جو جرم عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ کوئی سول کنٹمپٹ کورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کرمنل کنٹمپٹ کورٹ بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ عدالت کے جج کو، مجسٹریٹ کو نام لے کر دھمکانا، اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور یہ انصاف میں براہ راست ایک رکاوٹ ہے۔ تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ آیا وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیتے ہیں یا حقائق پر مبنی فیصلہ دیتے ہیں، یہ تو قبل از وقت ہے اور اس پر بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کے خلاف نیالی کی بے شمار تلواریں لٹک رہی ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف ہے، جو انتہائی سنگین جرم ہے، جس میں انہوں نے قیمتی گھڑیاں بیچی ہیں، گولڈ پلیٹڈ گن بیچی ہے،
ہار بیچے ہیں اور دیگر اشیاء وہ گھر لے گئے ہیں بنا قیمت ادا کیے، اور کچھ کی انہوں نے کوئی مائنر قیمت پیمنٹ کی ہے، جو کہ پروسیجر یہاں پر وہ پوری طرح فالو نہیں کر سکے ہیں۔ تو ایک تو یہ کیس ہے۔ دوسرا فارن فنڈنگ کیس جو انتہائی ڈینجرس ہے، ممنوع فارن فنڈنگ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا سے فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں میں ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں انسداد دہشت گردی کے مقدمے کی طرف۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اور دو میڈیا بالخصوص، خاص کر اسرائیلی میڈیا اور UNO کے ایک آفیشل ہیں، وہ سامنے آ گئے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ یہاں سے اگر کڑیاں ملائیں اور 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو دو اشخاص کی پیشن گوئیاں ملیں گی۔ نمبر ایک، حکیم سعید صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق جاپان کی گڑیا، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کافی ذکر فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کون ہیں اور آگے چل کر یہ کیا کریں گے۔ اور دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا ایک بیان ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر ان دونوں بیانات کو آج عمران خان صاحب کے اس انسداد دہشت گردی کے مقدمے کے ساتھ جوڑتے ہوئے اسرائیلی میڈیا کی حمایت اور UNO کے آفیشل کی حمایت کو آپ انٹرکنیکٹ کریں تو آپ کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ وہ جو دو پیشن گوئیاں تھیں وہ کس حد تک درست ثابت ہوئی ہیں، لفظ بلفظ وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے صاحب اختیارات کے لیے بھی، کہ ہم کس فتنے کو پال رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، اس کے بعد باقی سب کچھ ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے ملک کے لیے سود مند نہیں ہے تو ہمیں اس کی شہرت کو کیا کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ انتہائی حساس قسم کا معاملہ ہے۔ پھر توہین عدالت کیس آپ کے سامنے ہے جس کا میں نے ذکر کیا، پھر بغاوت کیس جو شہباز گل صاحب کا اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ، یعنی وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تمام اداروں کو لپیٹیں اور ایسا ماحول پیدا کریں، ملک میں انارکی پیدا کریں۔ ایک طرف سلابی تباہ کاریاں ہیں، آفات خداوندی ہے، دوسری طرف آفات عمرانی اس وقت ملک میں مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بحیثیت قوم ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پاکستان سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، اگر پاکستان سلامت نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو، تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ یہ انتہائی سوچنے کا مقام ہے، سب کو سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔